الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو سے قبل نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ابا مولا ساری کائنات کی مقدس حقیقت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان، شکر و کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم قبول فرمائے. چونکہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد آمد ماہ رمضان ہے، تو انشاءاللہ اسی سے متعلق دو چار باتیں آپ کے خوش گزار کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. ماہ رمضان مبارک یہ اللہ کی عزت کا مہمان ہے، رب کا مہمان ہے. اگر ہمارے گھر کوئی اہم یا خاص مہمان آنے والا ہو تو ہمارا انداز نرالا اور انوکھا ہوتا ہے کہ ہم گھر کی صفائی بہترین انداز میں کرتے ہیں. کپڑے، بیڈ شیٹ، صوفوں کے کباڑی، یہ ساری چیزیں ہم دھو دھا کر کے اجلے اور صاف کر کے سجا کر کے رکھتے ہیں. اگر گھر میں ننھے بچے بھی ہوتے ہیں تو انہیں بہترین طریقے پر نہلا دھلا کر کے مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کوئی خاص اور اہم مہمان جب آئے تو وہ امپریس ہو کر کے جائے، وہ ہم سے اچھا تاثر لے کر کے جائے. اللہ اکبر. یہ چند دنوں کے بعد جو ہمارے درمیان ایک مہینہ جلوگر ہونے والا ہے، یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے بلکہ رب کا خاص مہمان ہے. تو ہمیں اپنے گھر کے خاص مہمان سے بھی زیادہ اس کی تعظیم کرنی ہے اور اس کے استقبال کا بہترین انتظام کرنا ہے. اب انتظام اسی انداز میں کریں، اپنے گھروں کی صفائی بہترین طریقے پر کریں. اگر گھر میں مصلی نماز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں انہیں دھو کر کے اچھی طریقے سے رکھیں. جب اس کے بعد چاند دیکھنے کا موقع آئے تو نماز مغرب سے پہلے اچھی طریقے سے نہا دھو کر کے بہترین کپڑے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے مسجد کے اندر پہنچ جائیں اور پھر اس طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال کریں گے. ضرور رب تبارک و تعالیٰ اس انداز کی برکت سے ہمیں ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال کرنا ہے. ہمیں کوشش اس طریقے سے کرنی چاہیے اور بہترین طریقے پر ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. اب یہ جو استقبال کا لفظ ہے اس کے حوالے سے ایک بہترین حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. یہ لفظ استقبال یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی گرامر کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو استقبال یہ باب استفعال کے وزن پر ہے. اور استفعال کی باب کی خاصیت یہ ہے، اگرچہ آپ کو تھوڑی بہت باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن اہل علم حضرات بھی ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ استفعال کی خاصیت یہ ہے کہ وہ طلب ماخذ میں کام کرتا ہے. اب اس طلب ماخذ کو سمجھ کر کے اگر استقبال کا معنی نکالا جائے، استقبال کا معنی ہوتا ہے کسی کی آمد کو طلب کرنا، کسی کے آنے کو طلب کرنا. اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے استدبار، یعنی کسی کے پیٹھ پھیرنے کو طلب کرنا. یعنی اس کا کیا مطلب؟ اب تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. اس کو استدبار کہا جاتا ہے. اور استقبال یعنی کہ تم آؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے. استقبال اس کو کہا جاتا ہے.
اب یہ لفظ استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث طیبہ میں استعمال فرمایا. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. شعب الایمان کے اندر تیسری جلد میں حدیث نمبر 3621 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ارشاد فرماتے ہیں لما اقبل شہر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ماہ رمضان مبارک جلوگر ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سبحان اللہ ما تستقبلون وما ذا یستقبلکم. اللہ رب العزت کی ذات پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ارشاد فرمایا ما تستقبلون، اے میرے صحابہ تم کتنی بہترین نعمت کا استقبال کرنے والے ہو. وما ذا یستقبلکم، اور کتنی بہترین نعمتیں تمہارا استقبال کرنے والی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ انداز گفتگو بڑا نرالا ہے. یہ علماء اور مبلغین کے لیے بڑا کارآمد ہے کہ اگر کوئی اہم بات بتانی ہو تو سب سے پہلے ابہام رکھا جائے، اور جب ان کی فکری ورزش ہو جائے اور ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد اس ابہام سے پردہ اٹھایا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ما تستقبلون وما ذا یستقبلکم، یعنی اے میرے صحابہ تم کتنی بہترین نعمت کا استقبال کرنے والے ہو اور کتنی بہترین نعمت تمہارا استقبال کرنے والی ہے. جب صحابہ کرام نے اتنا بہترین ابہام والا جملہ دیکھا کہ کون سی ایسی نعمت ہے جس کا ہم استقبال کرنے والے ہیں اور وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمارا استقبال کرنے والی ہے، جب صحابہ کرام کی فکری ورزش ہو گئی اور صحابہ کرام کی دلچسپی بڑھی، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. وحی نزل او عدو حضر، آپ کس کا استقبال کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا پھر کسی دشمن سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی اتنی بہترین دلچسپی دیکھی اب اس کے بعد اس کی بہام سے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا قال لا ولکن شہر رمضان، میں تمہیں کسی وحی کے نازل ہونے پر استقبال کا حکم نہیں دے رہا ہوں یا کسی دشمن سے مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں کہ تم جہاد جیسے عظیم نعمت کا استقبال کرنے والے ہو، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا میں تمہیں شہر رمضان ماہ رمضان کے استقبال پر مبارکبادی پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ کا لفظ تمہارے لیے استعمال کر رہا ہوں. اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا اور سبحان کا لفظ کبھی کبھی انکار کے لیے بھی آتا ہے. سبحان کا ھذا بہتان عظیم، یہاں قرآن پاک کے اندر جو لفظ سبحان آیا ہے وہ انکار کے لیے آیا ہے. اور کبھی کبھی لفظ سبحان یہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے ہم استعمال کرتے ہیں. کوئی اچھی چیز دیکھ کے فوراً ہماری زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. ابھی آپ کو بات اچھی لگی آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ رب العزت کی عظیم قدرتوں کا نظارہ کرنے کے بعد، عظیم چیزوں کو دیکھنے کے بعد، بہترین بات سننے کے بعد جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں. اسی منظر کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کی آمد کا نظارہ کیا صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، اے میرے صحابہ تم کتنی بہترین نعمت رمضان کے استقبال کرنے والے، رمضان کا استقبال کر رہے ہو. اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، یہ آنے والا مہمان اور یہ آنے والا مہینہ اتنا بہترین مہینہ ہے کہ اس کی آمد سے ہی اللہ رب العزت اس کی پہلی رات میں میری امت کے سارے افراد کو مغفرت اور بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا. پہلی رات میں اللہ رب العزت میری امت کے سارے افراد کو بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا. اب اتنا بہترین جملہ ابھی آپ نے بھی سنا تو آپ کی ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو گئی. وہ پاکیزہ جماعت نے جب اتنا پیارا جملہ سنا ہوگا کہ ماہ رمضان کی آمد پر اور پہلی رات میں جب اللہ رب العزت اتنی بہترین نعمت عطا فرماتا ہے ان کو کیفیت کیسے حاصل ہوئی ہوگی. حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں وفی القوم رجل یبص رأسہ،
جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین گفتگو سنی اور فضیلت والی بات سنی تو ایک صحابی رسول اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً سن کر کے جھومنے لگے اور پھر اس کے بعد کیا کہا فَيَقُولُ وَقْ وَقْ، جس کو ہماری زبان کے اندر واہ واہ کہا جاتا ہے، یعنی بہترین بات سن کر کے انہوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، ماہ رمضان کی اتنی بہترین فضیلت ہے۔ جب صحابہ کرام کو اتنی بہترین کیفیتیں میسر ہوئی، ہمیں بھی اتنی بہترین کیفیتیں میسر ہوگی تو ضرور رب تبارک و تعالی ماہ رمضان کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد ماہ رمضان کا بہترین طریقے پر کریں، اچھے انداز میں ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے ماہ رمضان کا استقبال بہترین انداز میں کیا تو ضرور رب تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہاں ٹھہر کر کی ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ماہ رمضان جس پر رب تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ماہ رمضان اپنی زندگی میں عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہی گنہگار صحیح، میں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت اسے عطا فرماؤں تاکہ وہ اس نعمت کو حاصل کر کے اپنی مغفرت کا سامان تیار کر سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، جس کو سنیے۔ اگر کوئی بندہ مومن جس کو ایک مرتبہ ماہ رمضان زیادہ مل گیا، آپ کو پتا ہوا کہ گزشتہ رمضان مبارک میں کئی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں، اور آئندہ رمضان اگر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ماہ رمضان تو کئی لوگ ہمارے ساتھ آج ہیں، آئندہ سال نہیں ہونے والے، لیکن ان کو رب تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے کہ جنہیں ایک ماہ رمضان زیادہ مل رہا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے۔ اب جب اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، صحابیت سے سرفراز ہو گئے، انہوں نے عبادت اور ریاضت کے اندر بڑی محنتیں کی۔ ان میں ایک صحابی ایسے تھے وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ، دونوں میں سے ایک صحابی دوسرے سے بڑے بہترین عبادت کرنے والے تھے، بڑی ریاضت میں محنت کرنے والے تھے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں حضرت طلحہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو زیادہ عبادت کرنے والے تھے، رب کی زیادہ ریاضت میں مصروف رہنے والے تھے، وہ صحابی کسی غزوے کے اندر شریک ہوئے، دشمن کے حملے سے شہید کر دیا گیا ان کو۔ جب وہ شہید ہو گئے ایک سال کے بعد وہ صحابی جو بعد میں ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی ایک سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت طلحہ اصل واقعہ بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، بینا انا عند باب الجنہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ساتھی جو پہلے فوت ہو چکے تھے، جو غزوے کے اندر شہید ہوئے تھے وہ بھی، اور بعد میں ایک سال کے بعد شہید ہوئے تھے وہ بھی میرے ساتھ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فخرج خارج من الجنہ، تو جنت کا کنٹرول باہر آیا، جنت کا کنٹرولر باہر آیا، اور پھر اس کے بعد فأذن للذی مات الآخر منہما، تو جن کا انتقال ایک سال کے بعد ہوا تھا وہ صحابی رسول کو پکڑ کر کے اس نے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو رضوان جنت، جنت کے کنٹرولر تھے، انہوں نے کہا کہ تم جنت میں پہلے داخل ہو جاؤ۔ اب پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ثم رجع فأذن للذی قتل شہیدا، پھر اس کے بعد پلٹ کر کے واپس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا جو غزوے کے اندر ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے، اور انہیں اجازت دی کہ تم اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تعجب ہے کہ ایک صحابی جو عبادت میں زیادہ تھے، ریاضت میں زیادہ تھے اور غزوے کے اندر شہید ہوئے، انہیں دوسرے نمبر پر جنت میں داخل کیا گیا، اور وہ دوسرے صحابی جو بعد میں انتقال کر گئے ان کو پہلے نمبر پر جنت میں داخل کیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت طلحہ ارشاد فرماتے ہیں ثم رجع الیہ، پھر جنت کا کنٹرولر میرے پاس آیا اور ارشاد فرمایا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، تم ابھی واپس پلٹ جاؤ اس وجہ سے کہ تمہارے ابھی آنے کا وقت نہیں ہوا، کیونکہ حضرت طلحہ اس وقت حیات ظاہری کے اندر موجود تھے اور یہ خواب کی بات بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ خواب بھی ہمارے جیسا خواب نہیں، کوئی عام خواب، صحابی رسول کا خواب،
اب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب صبح کی تو اپنا خواب صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا. اب اتنا تعجب خیز خواب تھا کہ سارے صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ عبادت کرنے والا صحابی بعد میں جنت میں داخل ہو اور دوسرے نمبر پر انتقال کرنے والے صحابی پہلے نمبر پر جنت میں داخل ہو جائے. جب صحابہ کرام کو تعجب ہوا فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی، حضور نے یہ نہ فرمایا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، تم اس کے طرف کیوں توجہ دے رہے؟ یہ حدیث کما حقہ اگر کوئی سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کا نظریہ رکھنے والا سن سکتا ہے، صرف سننی ہی سن سکتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جن کے یہاں حضور کے علم غیب کے بارے میں یہ نظریہ ہو کہ معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ حضور کو کل کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ حضور کا علم تو جانوروں اور پاگلوں جیسا ہے، ان کو یہ حدیث کبھی ہضم نہیں ہونے والی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور جنت کی باتیں بتا رہے ہیں. اب حضور کے پاس جب یہ بات پہنچی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الذي كان اشد الرجلين اجتهادا. سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ای ذالک تعجبون، تمہیں کس چیز سے تعجب ہو رہا ہے، تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، ان میں سے ایک صحابی عبادت میں زیادہ تھے، ریاضت میں زیادہ محنت کرنے والے تھے اور غزوے کے اندر شہید ہوئے، پھر بھی اس کے باوجود انہیں دوسرے نمبر پر جنت میں داخل کیا گیا اور پہلے نمبر پر بعد والے انتقال کرنے والے صحابی کو جنت میں داخل کیا گیا. معاملہ کیوں ایسا ہے؟ ہمیں تعجب اس پر ہو رہا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، سنیے و خوش ہو جاؤ صحابہ کرام کے برکت سے وہ نعمت آج ہمیں بھی ملنے والی ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث ھذا بعده سنۃ وادرک رمضان فصامہ، کیا وہ بعد میں انتقال کرنے والے صحابی انہوں نے ایک سال کا ماہ رمضان نہیں پایا ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل پہلے کیا گیا؟ اللہ اکبر. یعنی انہوں نے ایک سال زیادہ رمضان پایا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے والے صحابی سے بھی پہلے جنت میں داخل فرمایا، غزوے میں شہید ہونے والے صحابی سے بھی پہلے جنت میں داخل فرمایا. تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو ماہ رمضان کی ایک نعمت مل جائے تو جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. اس وجہ سے اگر ماہ رمضان ہمارے درمیان اپنی نعمتیں لے کر کے حاضر ہوا ہے، ہمیں بہترین طریقے پر اس کا استقبال کرنا ہے. اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ انہوں نے ایک سال کا رمضان پایا اور روزے بھی رکھے. پھر اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا وصلی قضا وقضا من سجدۃ فی السنہ، کیا انہوں نے ایک سال پا کر کے اتنے سجدے نہیں کیے، اتنے زیادہ سجدے نہیں کیے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ انہوں نے سجدے کیے، ایک سال زیادہ سجدے کیے. اب اس کے بعد وہ صحابی جو بعد میں انتقال کر گئے، ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا، اس صحابی کا درجہ بیان کرتے ہوئے آقا ارشاد فرماتے ہیں بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان اتنا بڑا درجہ رکھا ہوا ہے جتنا زمین سے لے کر کے آسمان تک کا درجہ ہے، جتنا زمین سے لے کر کے آسمان تک کا درجہ ہے. یعنی ماہ رمضان پانے والا بندہ اتنی درجہ بلندیاں پہنچ جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلے کا ایک بہترین ذریعہ فراہم فرما دیتا ہے. اس وجہ سے اگر رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے پر ماہ رمضان کی نعمت عطا فرماتا ہے تو ہمیں اس کا استقبال بہترین طریقے پر کرنا چاہیے. اب ایک اور بات میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں ماہ رمضان میسر آ جائے، دعا کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں چند دنوں کے بعد ضرور ماہ رمضان عطا فرمائے، ورنہ اگلی سانس ہماری باقی رہے گی یا نہیں رہے گی ہمارے پاس اس کی گارنٹی نہیں. ہمارے پاس ایک دن کے بعد ہماری یہ زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم ایک ہفتے تک زندہ رہنے والے یا نہیں رہنے والے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن رب سے دعا ضرور کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ اتنے دنوں تک ہماری زندگی ضرور برقرار رکھے جتنے دنوں میں ہم ماہ رمضان کی برکتیں لوٹ سکیں. اس وجہ سے ماہ رمضان کے بہترین طریقے پر استقبال کریں.
اب جب ماہ رمضان مل جائے اور میسر آ جائے تو ہمیں عمل کیا کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بہترین عمل کی بشارت نہ دوں یا خبر نہ دوں، نشاندہی نہ دوں، نہ کروں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور وہ عمل ایسا ہے جو تمہارے مالک کے درمیان، مالک کے پاس بڑا ستھرا اور پاکیزہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور وہ اتنا بہترین عمل ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے، اگر وہ اپنی زندگی میں شامل کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں درجہ بلندی عطا فرمائے۔ یہ بھی ابہام دیکھا، پہلے حضور نے صحابہ کرام کی فکری ورزش فرمائی، ان کی دلچسپی بڑھائی، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ عمل ہے۔ ارشاد فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ، وہ بہترین عمل اتنا بہترین ہے کہ تم سونا خرچ کرو گے، اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ رب العزت تمہیں اس عمل کے ذریعے عطا فرمائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، ارشاد فرمایا تم جہاد میں دشمن سے لڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب تمہیں اس عمل سے عطا فرمائے۔ تو عمل کتنا بہترین عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ تعالی، رمضان مبارک میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں بہترین ثواب عطا فرمائے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر کی تسبیح بیان کرو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ خالی ہے یا زبان اگر خاموش ہے تو فوراً ہم موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں لوگ کیرم کھیلنے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، کرکٹ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں جب اتنی بہترین نعمت عطا فرمائی تو اس کو غفلت میں نہ گزارو، بلکہ اس کے اندر ذکر الہی کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں درج و بلندی عطا فرمائے، بہترین ثواب عطا فرمائے۔ اس وجہ سے ماہ رمضان کا بہترین طریقے پر استقبال کریں۔ اب اگر ماہ رمضان کا چاند دیکھنا ہے تو چاند دیکھ کر کے ہمیں کیا پڑھنا ہے، اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر کے حمد و ثنا بجا لائے، یعنی الحمدللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اسے مہینے پر آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ مہینے پر اسے آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ عمل کیا کرنا ہے؟ پہلے حمد و ثنا بجا لانی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینے تک ہمیں آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مہینے کے آغاز پر چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو والحمدللہ الذی خلقک وقدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرشتوں میں اظہار فخر فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ یہ چھوٹی سی زبان کھلانی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر ثواب بھی عطا فرمائے گا، جہنم سے آزادی کا بھی پروانہ مل جائے گا، اور ہماری جو جسمانی تکلیف ہے وہ جسمانی تکلیف بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوگر ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے ہم باقی چیزوں کا شیڈیول بناتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنا شیڈیول دین کے حوالے سے بنائیں کہ میں نے ماہ رمضان میں دین کا کون سا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے شیڈیول بناتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کتنے وقت میں ہمیں اتنا کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اور ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ فرائض ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ماہ رمضان میں نوافل سے کثرت سے ادا کروں تو وہ نوافل بعد میں پڑھے، سب سے پہلے اس کی قضا نمازیں مکمل کرے۔ اگر اس کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو وہ پہلے قضا نمازیں مکمل کرے، پھر اس کے بعد نوافل کی طرف آئے۔ اس وجہ سے شیڈیول کے اندر سب سے پہلے فرائض کی پابندی کا ایک
شوشا لکھے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ضروری طور پر عمل کریں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ فرائض کے اندر مجھے کون سا علم سیکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کاروباری میں ہیں، اگر آپ کاروبار ہیں، اس کے اندر آپ کا ایک بہترین تجارت والا معاملہ ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میرے اس کام کے لیے دینی علم سیکھنا میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ شیڈیول تیار کریں، پھر اس کے بعد جو آپ کو کام کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس طریقے سے اگر آپ بہترین انداز میں کام کریں گے، شیڈیول بنائیں گے، ضرور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔